بہت ساری چیزیں آپ طے کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. تعلیم آپ کی بہت ضروری ہے. تعلیم و تربیت یہ دو چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اپنے کام کو نیک نیتی سے اور ایمانداری سے کریں. میرا نام حنا خواجہ بیات ہے. میں ایک اداکار ہوں, ایک اینکر رہ چکی ہوں, جرنلسٹ رہ چکی ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ میں ایک عورت ہوں. میرے خاندان میں کوئی بھی میڈیا سے منسلک نہیں تھا, اس لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے بڑے آئیڈیلسٹک خیالات ہوتے تھے. کبھی سول سروس میں جانے کے ایگزام بھی دیا, پھر سوچا کہ نہیں یہ گلاس سیلنگ ہے, اس سے آگے بڑھ نہیں پاؤں گی. پھر وکیل بننے کا بہت شوق تھا کہ کرمنل کیسز لڑوں گی, آئی ول فائٹ فار جسٹس, انصاف دلاؤں گی میں لوگوں کو. لیکن کرتے کرتے زندگی میں بہت ساری چیزیں آپ طے کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے. تو سم ہاؤ کیونکہ مجھے فنون لطیفہ میں ہمیشہ سے ایک شوق تھا, میں پینٹنگ بھی کرتی تھی. ہمارے گھر میں سبھی آرٹسٹس ہیں, تو میوزک کا بھی شوق تھا, پینٹنگ کا بھی شوق تھا, تھیٹر دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو اس کی وجہ سے میں نے ڈیزائننگ کی فیلڈ میں ایکچولی اپنی کوالیفیکیشن لی. آئی ایم این انڈسٹریل ڈیزائنر بائی کوالیفیکیشن. لیکن وہاں سے مجھے موقع ملا الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرنے کا. ایک ڈیزائن بیسڈ پروگرام سے کام میں نے شروع کیا, جس کا میں نے کانسیپٹ بنایا تھا, جس کے بیہائنڈ دا کیمرہ ہی مجھے کام کرنا تھا. لیکن وہ کرتے کرتے زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا میزبان نہیں مل رہا تھا. تو میزبانی کے فرائض ہی مجھے انجام دینے پڑے, اور وہاں سے ایک سفر شروع ہوا ٹاک شوز کا, صحافت کا, اخبار میں کالم لکھنے کا, اور پھر ایسے ایشوز پہ کام کرنے کا جو شاید میرے اندر کہیں دبے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے میں ایک وکیل بننا چاہتی تھی یا بیوروکریٹ بننا چاہتی تھی. تو مجھے وہ پلیٹ فارم اپنے ٹاک شو کی صورت میں ملا. الجھن سلجھن کے نام سے میں ایک شو کرتی تھی, جیو حنا کے نام سے ایک پروگرام کرتی تھی. تو وہ سفر جو تھا وہ بڑا فلفلنگ بھی تھا, انریچنگ بھی تھا. لوگوں کی مدد بھی ہوتی تھی, لوگوں کو اپنے مسائل کا حل بھی ملتا تھا, اور بہت سارے ایسے ایشوز کو ہم نے اٹھایا جس کے بارے میں لوگ بات کرتے نہیں تھے. سیو کرنا سیکھیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہاں بھی اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ بوقت ضرورت ہمیں ایک دم سے پیسوں کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس کچھ بچائی ہوئی رقم ہو. بچوں کو بھی عادت ڈالیں, اپنے گھر کی بجٹنگ کریں. آپ کے گھر کا ایک لیجر ہونا چاہیے جس میں آپ لکھ لیں کہ آپ ہر مہینے کتنا خرچہ کر رہی ہیں, کیا یہاں پر بچنے کے کوئی مواقع ہیں. اپنی ضروریات کو تھوڑا سا محدود کریں, اپنی خواہشات کو ضروریات نہ بنائیں, یہ بہت ضروری ہے. جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس وقت سے میرے ذہن میں جو ایک چیز ڈالی گئی تھی جو میرا خیال ہے کہ سب خواتین کو سمجھنی چاہیے, کہ تعلیم آپ کی بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر اچھی تعلیم لے کر آگے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہنر ہوتا ہے, وہ اسکل ہوتی ہے جس کو کہ آپ استعمال کر کے دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تعلیم و تربیت یہ دو چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اپنے کام سے انصاف کریں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ گھر کے دائرے میں ہے, آپ کی فیملی کی بچوں کی نگہداشت ہے, یا آپ گھر سے باہر نکل کر کام کریں, یا آپ گھر پر رہ کر اپنا ہی کوئی کام گھر کے اندر رہ کر بھی کر رہی ہیں جو آپ کے لیے ایک ذریعہ معاش بن سکتا ہے. اپنے کام کو نیک نیتی سے اور ایمانداری سے کریں. آپ اپنا 100% اس میں ڈالیں گے تو 70% تو کم سے کم واپس آپ کے پاس آئے گا. لیکن جب اپنے کام میں ہی بے ایمانی کرتے ہیں تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی. تو ایک امپاورڈ عورت جو کہ ایک بزنس وومن تھی, اپنا کاروبار خود چلاتی تھی, اس نے یہ طے کیا کہ یہ شخص جو میرے لیے کام کرتا ہے, میرا امپلائی ہے, ماتحت ہے, مگر اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو میں اپنے شریک ہاتھ میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے خود رشتہ بھیجا. سو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے لیے عورت کتنی امپاورڈ ہے, اور اگر وہ عورت کماتی ہے تو اس کا یہ احسان ہے اگر وہ اپنے گھر پہ خرچ کرتی ہے یا اپنی فیملی پہ خرچ کرتی ہے. تمام خواتین جو اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں, میرا آپ سب کو پیغام ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے.